الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، تمام مہینے اللہ ہی نے پیدا کیے، تمام دن اللہ نے پیدا کیے، لیکن بعض دنوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور بعض عشروں کو دوسرے بعض عشروں پر فضیلت عطا فرمائی. اور محرم کا مہینہ بھی محترم مہینوں میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے بارے میں فضائل مروی ہیں. رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والے روزے محرم کے ہیں کہ محرم میں روزہ رکھا جائے. اور آج 10 محرم الحرام ہے اور جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور 10 محرم عاشورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو بہت سے وہ واقعات دکھلائے اور بہت سے لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے قیامت بھی 10 محرم ہی کو جمعے کے دن ہوگی. تو عاشورہ کا دن یہ بڑا دن ہے، لیکن اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ عاشورہ کے دن کو جو بڑائی اور عظمت ملی ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عظمت مل گئی عاشورہ کے دن میں شہید ہونے کی وجہ سے. ان کی شہادت عظیم، لیکن مزید عظیم ہو گئی کہ عاشورہ کا دن انہیں مل گیا. عاشورہ کے دن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے عظمت نہیں ملی. وہ دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ سے لے کے بعد تک عظیم تھا، عظیم ہے اور عظیم رہے گا. عاشورہ کا دن شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن صرف حضرت حسین ہی کی شہادت مظلومانہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر 40 دن پانی بند کیا گیا تھا. باغیوں نے 40 دن پانی بند رکھا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تو نہیں کرتے، بلکہ کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں، جبکہ عثمان وہ ہیں کہ جن کو نبی نے اپنا داماد بنایا ہے اور دوہرے داماد ہیں. آدمی داماد کسے بناتا ہے؟ اونے پونے آدمی کو. اپنی بیٹی کے لیے اس شخص کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی نظروں میں سب سے زیادہ جچتا ہے، تلتا ہے، اچھا لگتا ہے.
جو کیا نبی نے اپنے داماد ایسے چنے ہوں گے جن کے اوپر لب کشائی کی جا سکے، جن کے اوپر جرح کی جا سکے، جن کے بارے میں طعن و تشنیع کی جا سکے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید، اور نبی کی زبان سے شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی احد پہاڑ مستی میں جھومنے لگا، کیوں؟ اتنی عظیم ہستیاں میرے اوپر آ جائیں، جھومنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اسکن یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، او احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ حضرت عمر نے جب سنا تو اچھل پڑے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، نبی کی زبان سے شہادت کی مجھے سعادت مل گئی۔ تو نبی نے اپنی زبان سے کیا ہے، حضرت عثمان، حضرت عمر دونوں کو شہید کہا، لیکن بعض لوگ انہی دونوں کو برا کہتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، ہم اتنے ہی کہیں گے بس۔ تو 10 محرم الحرام میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند ہوا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو شربت بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جب روزہ رکھنے کا حکم ہے تو شربت کسے پلاؤ گے؟ شربت تو نہیں ہونا چاہیے بیچ میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں، اور پیاسے شہید ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ روزے سے رہنا چاہیے، تاکہ ان کے ساتھ کسی درجے میں مشابہت ہو جائے، نہ کہ ہمیں جگ پہ جگ شربت چڑھانا چاہیے۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، ایمان کا حصہ ہے حضرت حسین، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت سے جو محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کا حصہ ہم تسلیم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کو، لیکن اس محبت کے نتیجے میں ہمیں شرعی حدود سے باہر نہیں آنا ہے۔ محبت ہے تو آج کے دن آپ حضرت حسین کے لیے 5-10 پارے پڑھ کے بخش دو، 100، 200، 1000، 2000، 10-20 ہزار روپیہ صدقہ کر دو، دعا کرو، ان کے وسیلے سے آپ اپنے لیے دعا مانگ لو، کون منع کرتا ہے اس کو؟ لیکن لنگر لٹانا، شربتیں بانٹنا، اور اسی طریقے سے تعزیہ نکالنا، علم نکالنا، دلدل نکالنا، گھوڑا بننا، اور نہ معلوم کیا کیا خرافاتیں کرنا، پنکھا نکالنا، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ایجاد شیطان ہے، یہ شیطان کی ایجاد ہے۔ کوئی شریف آدمی ان چیزوں کو کرتا نہیں ہے، لیکن مجھے معاف کرنا، دیکھتے آپ سب ہیں، چھتوں کے اوپر سے دیکھتے ہیں۔ گناہ کا کرنا بھی جرم ہے، گناہ کا دیکھنا بھی جرم ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہماری اس مسجد کے ساتھی حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے ملنے کے لیے گئے، اسی مسجد کے ساتھی ملنے کے لیے گئے، تو حضرت نے فرمایا، رونے لگے کہ محرم میں جتنی شراب پی جاتی ہے، دیوالی کو چھوڑ کر اتنی شراب کبھی نہیں پی جاتی۔ 10 محرم میں جتنی شراب پی جاتی ہے، اتنی شراب دیوالی ہولی کو چھوڑ کر کبھی نہیں پی جاتی۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ جو تعزیہ اٹھانے والے، ڈھول پیٹنے والے، قسم اللہ کی شراب پیتے ہیں، یہ حضرت حسین سے محبت ہے۔ حسین کے نانا کے دین کو نوچ کر کے پھینک دو، زخمی کر دو اسے، تباہ کر دو اسے، اور یہ حسین سے محبت ہے۔ اسی کا نام محبت ہے۔ حلیم کے ڈیچے چڑھا لو اور کھا لو، اسی کا نام محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حسین نے تو میدان کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں اور نیزوں کی انیاں برس رہی تھی تو بھی سجدہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اور ہم کیا ہیں؟ عیش و عشرت کے نقشوں میں رہ کر کے، اور اے سی اور کولر کی ہوائیں اور پنکھوں کی ہوائیں لے کر کے، پھر بھی ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی۔
علم اٹھانے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ جھنڈے لے جانے والے اور اسی طریقے سے پنکھے لے جانے والے یا حسین کے نعرے لگا رہے، قسم اللہ کی باغی ہیں حسین کے لیے، باغی ہیں۔ اگر باغی نہ ہوتی یہ 3 نمازیں کیوں کھا جاتے، کیوں نمازوں کو چھوڑ دیتے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت اپنے محبوب کا دیوانہ بناتی ہے اس کی اداؤں کا، کہ میرے محبوب نے جو کیا ہے میں وہ کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ کر کے دکھاؤ، تب کہا جائے گا ہاں حضرت حسین سے محبت ہے۔ نماز انہوں نے میدان میں نہیں چھوڑی، آپ بھی قوم زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم کہیں گے حسین سے محبت ہے۔ حسین نے باطل کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا، آپ بھی عزم کرو، ارادہ کرو کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سر کٹے تو صحیح، جھکے نہیں، یہ عزم کرے، یہ حوصلہ رکھے۔ حسین نے دین کو، شریعت کو، قرآن کو کبھی کھلواڑ نہیں بنایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے۔ مجھے بھی یہ کرنا ہے، یہ آدمی عزم کرے، ارادہ کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے تو کہیں گے ہم ٹھیک ہے، تمہیں سلام مبارک ہو۔ لیکن اس کے کرنے کے لیے تو آدمی کا پتا پانی ہوتا ہے، اس کے کرنے کے لیے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنی راحتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، آسائشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ کریں گے جس میں دھوم دھڑاکہ ہو، شور شرابہ ہو، جس میں دکھاوا ہو، وہ کریں گے۔ جو کوئی نہ دیکھے اسے کیوں کریں گے؟ تو اس لیے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دین کھلواڑ نہیں ہے، دین مذاق نہیں ہے، دین کو سمجھو، دین ہے کیا۔ تو 10 محرم میں یہ ساری خرافات کی جا رہی ہیں، اور کرنے والے کون ہیں؟ افسوس، حیرت تو یہ ہے، کرنے والے کون ہیں کہ سنی شیعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا دین الگ ہے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن سنی مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے وہ اس میں شریک ہو رہا ہے، شیعوں کے ساتھ وہ شریک ہو جائے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو دیوبندی بریلوی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تمام اہل دیوبند منع کرتے ہیں، تعزیوں کو بھی، علم کو بھی، اور اسی طریقے سے آپ کے جتنے بھی خرافات کی جاتی ہیں سب کو منع کرتے ہیں، اور جتنے بھی بریلوی علماء ہیں بڑے بڑے وہ سب منع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی منع کیا ہے، اور مولانا امجد علی صاحب نے بھی منع کیا ہے، مولانا حشمت علی نے بھی منع کیا ہے، اور آج کل کے جو بڑے ہیں بریلی کے وہ بھی منع کر رہے ہیں، باقاعدہ میرے پاس کتابیں لکھی وہ بھی منع کر رہے ہیں۔ جب سب منع کر رہے ہیں تو ایسی شکل میں اہل سنت والجماعت کا شریک ہونا، سنیوں کا شریک ہونا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ تعزیہ بنانا نہیں، تعزیے کی لکڑی کا بیچنا، اس کی ابری کا بیچنا یہ بھی حرام ہے، یہاں تک حرام لکھا انہوں نے۔ اور پھر اس کے سامنے ڈنڈوت کرنا، منتیں چڑھانا، نظریں چڑھانا، اور اس سے دعائیں مانگنا، اسی سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اسی کو اٹھا کے توڑ کے پھر دفن کر دیتے ہیں۔ کیسی حماقت ہے! اتعبدون ما تنحتون، کیا ان کی عبادت کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بناتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو؟ کیا فرق رہے گا ہم میں اور اہل باطل میں؟ کیا فرق رہے گا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بعض ہوشیار قسم کے لوگ کیا پیتل کا بناتے ہیں، لے جاتے ہیں اوپر کی ابری چھوڑتے ہیں، اگلے سال کے لیے پھر لے آتے ہیں۔ یہ محبت دکھا رہے ہیں۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے دین کو، مذاق بنا دیا دین کو، مذاق۔ اللہ کے واسطے ایسی حرکتوں سے باز آؤ، سوچو، کچھ ہوش کے ناخن لو کہ کیا کر رہے ہو۔ دیکھتے پہ دیکھتے چڑھا دیے، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 15، کہیں 25 دیکھتے چڑھے ہیں کہ محبت حسین دیکھتے چڑھ رہے ہیں۔ اور بعض کیا کر رہے ہیں کہ محرم کا چندہ شروع ہو گیا، چاند دیکھتے کیا شروع ہوتا ہے کہ چندہ کائے کے لیے؟ کھچڑے کے لیے۔ تمہیں محبت ہے تم اپنا بناؤ کھاؤ، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ چندہ کر رہے ہو، کس لیے چندہ کر رہے؟ کس لیے چندہ کر رہے؟ چندہ کر کے محبت حسین دکھا رہے ہو، چندہ کر کے۔ کہتے ہیں حضرت حسین نے بنایا تھا، قسم اللہ کی جو کہہ رہا مہا جھوٹا ہے وہ،
حضرت حسین نے، ان کے ماننے والوں نے کبھی کھچڑا نہیں بنایا، بلکہ ان کے دشمن، میں ہر سال بتاتا ہوں، کہتا ہوں، ان کے دشمنوں نے کیا تھا، نوافذ نے، روافظ نے کیا تھا، شیعوں نے کیا تھا، جو حضرت حسین کے دشمن تھے، انہوں نے خوشی میں حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں پکایا تھا، کھایا تھا۔ تو کرنے والے کون ہیں؟ دشمن ہیں، دوست ہیں، اپنے ہیں یا پرائے ہیں؟ کچھ تو ہوش و خرد ہونا چاہیے کہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ حق کی طرف ہے کہ باطل کی طرف ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، آدمی کچھ تو سوچے۔ تو محرم میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، جو نہ کرنے کے ہیں ان سے بچو اپنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، 9 کا، 10 کا یا 10 11 کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، ہم روزہ رکھیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ اب جس نے آج رکھ لیا وہ کل رکھے، جس نے کل رکھ لیا تھا آج رکھ لیا، اس کا پورا ہو گیا، اور جس نے آج نہیں رکھا، اب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بعد میں رکھے گا، بعد میں نہیں رکھ سکتا، بعد میں تو آپ پورا مہینہ رکھو، لیکن عاشورہ کی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، عاشورہ کا مقام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم اگرچہ شریک نہیں ہوتے، ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے کہ شریک نہیں ہوں گے، لیکن ہم شریک ہونے والوں کی تائید کرتے ہیں۔ ہمارے پاس چندہ مانگنے کے لیے ہم نے چندہ دے دیا، نکل رہے تھے عالم، ہم بھی تماشائی بن گئے، ہم بھی دیکھنے لگے، یا ہم نہیں گئے، ہمارے بچے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی سختی کریں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو باقاعدہ تیوہار بنایا جا رہا ہے۔ کیا بنایا جا رہا ہے؟ تیوہار کے طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تیوہاری دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اتنا ہے کہ عاشورہ کے دن، ایک روایت میں عاشورہ کے دن جو اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، امید ہے اللہ سال بھر اس کو فراخی کے ساتھ روزی دے۔ یہ حدیث ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ پلاؤ، 2-4 فقیروں کو بھی آپ کھلا دو، محتاجوں کو بھی کھلا دو، اس کو کوئی نہیں منع کرتا۔ اس کو ہم کہیں گے جائز ہے۔ حضرت حسین کی محبت میں چلو، آپ کو محبت زیادہ ہے، حضرت حسین کی محبت میں 10 فقیروں کو کھلا دو، کوئی نہیں منع کرے گا، کھلاؤ آپ، ان کے نام کے 2-4 پارے آپ پڑھ دو، ایصال ثواب کر دو، آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے جو کیا جائے، نہیں کہ خرافاتیں، چاند دیکھتے ہی ڈھول تاشے شروع ہو جاتے ہیں، مرثیے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو شیعہ کرتے ہیں وہی سنی شروع کر دیتے ہیں۔ گھر گھر میں جا کر کے کیا ہو رہے ہیں؟ اب محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک برابر یہاں جلوس، یہاں جلوس، یہاں گھر میں، یہاں گھر میں، یہاں گھر میں۔ یہ اس سے پہلے کچھ نہیں، آج ہی ہو رہا ہے، 10 محرم تک ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جو شیعہ کر رہے ہیں ان کے یہاں مجلسیں لگ رہی ہیں رونے کی۔ کون سی مجلسیں لگتی ہیں؟ باقاعدہ لکھنؤ سے رونے والے بلائے جاتے ہیں، کرائے پہ بلاتے ہیں، اور ان کو ایسی ٹرک ہوتی ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے ایسے موضوع پہ پہنچیں گے اور رونا ڈھونگ مچائیں گے، سارے مجمع کو رلائیں گے۔ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بڑی محبت ہے انہیں حسین سے۔ حسین سے کیا ہے؟ بڑی محبت ہے، خاک محبت نہیں ہوتی ہے، خاک محبت نہیں ہوتی ہے۔ ڈرامہ کرتے ہیں، خالی ڈرامہ۔ اور پھر 1400 سال کے بعد کون سا رونا ہے؟ بھئی ہمارے دل میں بولو، نبی کی محبت زیادہ ہے یا حسین کی محبت زیادہ ہے؟ بولو بھائی، کس کی محبت زیادہ ہے؟ نبی کی محبت زیادہ ہے۔ حسین تو نبی کا جز ہے نا، حسین نبی کا حصہ ہے، نبی کا جز ہے، نبی کی محبت زیادہ ہے۔ نبی کی محبت میں تو رونا نہیں آتا، حسین کی محبت میں رونا آتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہوئے نبی کی محبت میں بھی تو 2-4 آنسو بہا لیا کرو، کہ نبی کی محبت ہے، نبی کی قربانیاں یاد آئیں آپ کو، آپ تنہائی میں بیٹھے 2-4 آنسو نبی کی محبت میں بہا لیے۔ حضرت حسین کی شہادت پر آپ کا آنسو بہتا ہے، ٹھیک ہے بہتا ہے، غم آپ کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طائف میں جو پتھر پڑے ہیں، احد میں جو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اس پر آنسو کیوں نہیں بہتا آپ کو؟ اس پر بھی تو بہنا چاہیے۔ اس لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ اور پھر 1400 سال کے بعد میں غم منانا قطعاً جائز نہیں ہے،
غم صرف سوگ 3 دن ہے کسی مرنے والے کا، 3 دن سوگ ہے۔ عورت کا شوہر مر جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، باقی 3 دن سے زائد سوگ منانا شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک عرب آیا ہندوستان میں، تو لوگوں کو دیکھا محرم کہیں نہ بڑے رو رہے دھو رہے کہ کیا ہوا؟ کہ جی وہ پتہ نہیں تمہیں محرم ہے، یاد حسین میں رو رہے ہیں۔ کہ اچھا یہاں ابھی خبر ہوئی ہے، یہاں اب خبر ہوئی ہے؟ بڑی دیر سے خبر پہنچی یہاں تو۔ جو 3 دن تک سوگ ہے اس سے زیادہ سوگ منانا شریعت نے جائز قرار نہیں۔ کوئی کتنی قریبی ہو، کتنی عزیز ہو، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، 3 دن سے سوگ، 3 دن سے زیادہ کی سوگ کی اجازت نہیں۔ اور اسی لیے 3 دن تک تعزیت مسنون ہے، اس کے بعد تعزیت مسنون نہیں ہے۔ 3 دن تک مسنون تعزیت ہے۔ ہاں اگر کوئی گیا ہے اور پھر جا کر کے تسلی کے الفاظ 15 دن 20 دن کے بعد میں کہتا جا کے ٹھیک ہے، لیکن یہ مسنون تعزیت نہیں ہے۔ مسنون تعزیت صرف 3 دن تک ہے۔ تو اس لیے اتنے لمبے عرصے کے بعد میں، اور پھر حضرت حسین تو زندہ ہیں، کیا ہیں؟ قرآن نے زندہ کہا ہے، تو زندے کا سوگ کیسا؟ قرآن کہہ رہا بل احیاء عند ربهم یرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ گمان کرنا بھی جرم ہے کہ ان کو مردہ گمان کیا جائے۔ بل احیاء، قرآن شہادت دے رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ بھی کیسے؟ عند ربهم یرزقون، ان کو ان کے رب کی طرف سے روزی بھی ملتی ہے، روزی بھی ملتی ہے۔ قبروں میں ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے روزی کا نظم اللہ کی شان کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ان کو شہید، ہم ان کو کیسے کہہ دیں گے مردہ؟ جو شہادت کا منکر ہوگا وہ مردہ کہے گا، اور جو شہادت کا منکر ہوگا وہ مرثیہ پڑھے گا، جو شہادت کا منکر ہوگا وہ روئے گا، جو شہادت کا منکر ہوگا وہ ڈھکوسلے کرے گا۔ ہم تو شہید مانتے ہیں اور شہید ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ شہید ہونے پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ اور شہید زندہ ہے، اور شہادت کی تمنا ہر ایمان والے کے دل میں نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے، وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا ہے، زمانے جاہلیت کی۔ یہ الگ چیز ہے کہ موقع ملے نہ ملے، لیکن تمنا دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی موت عطا فرمائے جو شہادت کی ہو۔ تمنا لیے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی موقع ملے گا تو دل کا جذبہ پورا ہوگا، نہیں موقع ملے گا تو تمنا لے کر جائیں گے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرت حسین کو مردہ سمجھنے والے دراصل خود مردہ دل ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہیں، جو ان کو مردہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ان پر مرثیہ پڑھتے ہیں، روتے ہیں اور دھوتے ہیں، اور تمام کے تمام کیا کرتے ہیں؟ ڈرامے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یا حسین کا نعرہ ہمیں نہیں لگانا ہے، یا حسین کا نعرہ ہمیں نہیں لگانا ہے۔ ہمیں تو حضرت حسین کے مناقب بیان کرنا الگ چیز ہے، فضائل بیان کرنا الگ چیز ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں، واللہ قسم اللہ کی ہمیں پتہ چلے کہ حضرت حسین اس راستے سے گزرے ہیں، ہم ان کی خاک پاک کو اٹھا کر کے سرما بنا لیں گے، اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں گے۔ ان کے پیر کی مٹی اگر ہمیں مل جائے تو ہم اپنے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ تصور کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے جس سے محبت کی ہو، نبی کے لبوں نے جس کے لبوں کو چوما ہو، نبی کی زبان جس نے چوسی ہو، نبی نے جس کے جسم کے انگ انگ کو چوما ہو، کبھی سینے کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی ناک کو چومتے، کبھی سر کو چومتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخسار کو چومتے، کبھی ہاتھوں کو چومتے، کبھی سواری بن جاتے اللہ کے نبی، حسین سوار ہوتے، کبھی گود میں اٹھاتے، کبھی حسین پیشاب کر دیتے، کبھی پیٹھ پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار کرتے، کبھی ناک پہنچتے، کبھی ان کو غسل دیتے، کبھی اپنے کپڑے پہناتے، کبھی ممبر پر اپنے ساتھ اللہ کے نبی ان کو کھڑا کر لیتے۔ کس کی مجال ہے کہ ان حسین سے کوئی نفرت کرے یا نفرت کا ذرہ کسی کے دل میں ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نبی نے جس سے نفرت کی ہم اس سے نفرت کریں گے، نبی نے جس سے محبت کی ہم اس سے محبت کریں گے، نبی نے جس سے اپنے تعلق کو ظاہر کیا ہے ہم اس سے اپنے تعلق کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔